نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کرنا۔ گزشتہ کل اس آیت کی میں نے کچھ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی اور کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ملی ہوئی ہے کہ اس نعمت کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو پھر انسان کی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ادب سکھایا، اور کیا خوبصورت ادب سکھایا کہ تیرے سامنے تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اس بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں، یعنی والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا اور آخری عمر میں وہ ایسے ہی ہو جائیں جیسے تو بچپن میں تھا، تو فرمایا کہ ان سے اف تک نہ کہنا، کیونکہ تیری جوانی ہے ان کا بڑھاپا ہے۔ جوانی میں انسان کا خون جوش مارتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو قرآن بتا رہا ہے کہ اس جوانی کی دہلیز پر جب تو نے قدم رکھا اور تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ کیونکہ کمزور ہو چکے، جیسے تو بچپن میں حرکتیں تجھ سے ہو جاتی تھی لیکن تیرے ماں باپ تجھے کچھ بھی نہ کہتے تھے اور تجھے اپنے سینے سے لگا کر کس طرح تجھے پال پوس کر اتنا جوان کر دیا، اب وہ کمزور ہو گئے، تو فرمایا کہ اگر ان کی طبیعت کے جو معاملات ہیں اس سے کچھ ایسا سرزد ہو جائے کہ جو تجھے ناگوار ہو یا ان کے غصے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی زبان سے ان کو کچھ کہہ دے، بلکہ کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، فرمایا جو آخری حد ہوتی ہے نا کہ انسان کچھ بھی نہ کہے، بدتمیزی بھی نہ کرے، صرف اپنے منہ کو بند کرتے ہوئے اس کے منہ سے صرف اتنا بھی نہ نکلے اف اب میں کیا کروں، تو فرمایا وہ لفظ اف اللہ رب العالمین نے اس گہرائی کو بیان کر دیا کہ انسان جب بالکل وہ ہوتا ہے کہ بہت شدید غصے میں ہو اور کچھ نہ کہہ سکے تو صرف اف کا لفظ بھی فرمایا کہ تمہاری زبان سے نہ نکلے، فرمایا کہ اور اف تو دور کی بات، انہیں نہ کبھی جھڑکنا بلکہ ادب سکھایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، فرمایا کہ تم نے خوبصورت اور نرم بات کہنی ہے اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے جب یہ پوچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں، کیونکہ ماں کا جو حق ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا بچے کو کوئی آسان کام نہیں۔ آج ہم صرف ایک پتھر لے لیں، اس پتھر کو اپنے پیٹ کے ساتھ رکھ کر صرف 24 گھنٹے بندہ گزار کے دکھا دے، میرے اور آپ کے ہم سب کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ صرف ایک پتھر اگر ہم پیٹ پر باندھ کر گھوم کر 24 گھنٹے دکھا دیں تو ہمارے لیے بہت بھاری ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو میرے آقا نے صرف اتنا ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس سائل نے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں تیسری بار عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تیری ماں۔ جب اس نے چوتھی بار حضور سے پھر دوبارہ سوال کیا پھر کون؟
یعنی بار بار حضور سے پوچھ رہا ہے اس کے بعد کون، اس کے بعد کون۔ 3 بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ جب اس نے 4تھی بار پوچھا تو حضور نے فرمایا تیرے والد۔ اللہ اکبر، کیا ماں باپ کا مقام ہے اس حدیث پاک سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اسی آیت کے ضمن میں ایک خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے ایک حدیث پاک لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس کس انداز سے سائل آیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنی آپ کتاب میں فتاوی رضویہ شریف میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی۔ ایک تو آپ سن چکے کہ ایک اور شخص آیا تھا، ایک اور حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ میرے ماں باپ انتقال کر گئے، تو اب یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی کیا صورت ہے۔ یہ سائل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ماں باپ انتقال ہو جائیں تو وہ شخص آیا ہے کہ اب میں اب بھی کیسے حسن سلوک کر سکتا ہوں، اس کی کیا صورت ہے۔ تو سنیے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو لا کر آپ بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انتقال کے بعد ماں باپ میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے یا دونوں، تو فرمایا ان کے بعد نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے۔ اب اس کو وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھ، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھ، تو فرمایا کہ جب اپنے ثواب ملنے کے لیے، اب بندہ عبادت کیوں کرتا ہے کہ وہ نفل پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے نفلی، تو کچھ نفل نماز کا جو ثواب تجھے ملنے والا ہے فرمایا ان کی طرف سے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دے۔ آپ یہ دیکھیں یہ حدیث پاک ایصال ثواب کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ جب تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھ تو گویا کہ جو تو نفل نماز پڑھے گا تجھے جو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب تو اپنے ماں باپ کو دے، ان کو پہنچا، ان کے لیے دعا کر کہ یہ ثواب میرے مولا تو میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ اور فرمایا کہ نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ اس کے ساتھ ان کو پہنچانے کی نیت کر لے تو انہیں بھی ثواب مل جائے گا اور تیرے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ یعنی کتنی بڑی بات اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کے ضمن میں لکھی کہ ہم کوئی سا بھی نیکی کا کام کریں اس میں اپنے ماں باپ کی بھی نیت کر لیا کریں تو گویا کہ ہمیں بھی اجر مل جائے گا اور ماں باپ کو بھی اجر پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہے وہ حدیث پاک۔ اب آئیے معاشرے میں ہم کیا کرتے ہیں، اب ماں باپ کو گالی دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو؟ تو ارشاد فرمایا ہاں دے سکتا ہے اپنے ماں باپ کو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دوسرے کے باپ کو گالی دے اور جس کے باپ کو دوسرے کے باپ کو گالی دی اس نے اس کے باپ کو گالی دی ریٹن میں، تو اور یہ اسی طرح اس نے اس کی ماں کو گالی دی، اس نے ریٹن میں اس کی ماں کو گالی دی، تو فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت دیکھا تھا ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم جاہل زمانہ ہم دیکھ چکے ہیں لیکن کوئی ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے۔ یعنی اس لیے آپ فرماتے ہیں صحابہ کو اس وجہ سے تعجب ہوا تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا یہ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو کیوں کر گالی دے سکتا ہے، تو اس سے مراد یہ تھی کہ ایسے بندہ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیں، یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اور ہمارے
معاشرے میں تو ایسا ہے کہ الامان والحفیظ، کہ اب اولاد اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی دیتی ہے، اور کس طرح کی بدتمیزی کرتے ہوئے آج معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی اگر کسی کی کوئی شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے اپنے تعلقات کو خراب کرتا ہے، اور کوئی شرابی ہو تو آج تو یہ شرابی اور جوا کھیلنے والے، ان کی نظروں میں تو اپنے ماں باپ کی یا گھر والوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایسے شخص کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ایک اور حدیث پاک بھی آتی ہے، کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کی اہمیت کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 بار حضور نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کون برباد ہو جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو وہ برباد ہی ہو گیا۔ کہ جس کو ماں باپ کا ادب کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا اس کو موقع ملا، لیکن اس نے اس کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہاں پر علماء نے اسی آیت کی مناسبت سے 2 باتیں لکھی، وہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ اس آیت میں ہمیں 2 باتیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بھی اپنے ماں باپ کا نام لے کر کبھی نہ پکارے، یعنی اپنے باپ کا نام لے کے کبھی اس کو مخاطب نہ کرے۔ ابا جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو بولا جاتا ہے وہی تہذیب، یعنی اپنے باپ کا نام لے کر اسے نہ پکارے۔ فرمایا کہ یہ خلاف ادب ہے، اور اگر کوئی اپنے باپ کو اس کا نام لے کر پکارے، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں، اگر بیٹا اپنے باپ کو نام سے پکارے یا بیٹی اپنے باپ کو نام سے پکارے تو فرمایا یہ خلاف ادب بھی ہے اور یہ ان کی دل آزاری بھی ہے۔ فرمایا اگر وہ سامنے نہ ہو تو پھر ان کا نام لے کر اگر وہ پکار لے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر ان کا نام لے کر پھر بھی کوشش کرے کہ نہ کرے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ پھر اس آیت میں یہ بھی بات پتہ چلی کہ کبھی بھی ماں باپ سے اب بات کرنے کی بات آ جائے اور ان کی خدمت کا موقع ہے تو فرمایا ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کا کوئی غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اور وہ اپنے آقا سے جب بات کرتا ہے تو ان آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ پیغام ملتا ہے، اور ہر ذی شعور انسان جس کے پاس سمجھ ہے، عقل ہے، اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے، ایسی پوری دنیا میں گھوم لیجئے، تمام مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ایسی تعلیم قرآن و حدیث کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے گی کہ ماں باپ کا ادب جو قرآن نے سکھایا۔ آج ہم غیر مسلم ممالک میں جب دیکھتے ہیں تو ایسی نازک ترین حالات پر اب وہ حالات ہیں کہ جوان اولاد کسی طور پر بھی اب ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے، ان کی خدمت سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب وہ غیر مسلم ممالک میں حکومت اس بات پر مجبور ہو گئی ہے کہ جہاں وہ اولڈ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں کہ جہاں جن کی اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے تو وہاں کی حکومتیں انہیں وہاں رکھتی ہے، اور بوڑھے ماں باپ اپنی زندگی کے آخری دن وہاں پر گزارتے ہیں۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجی تھی، اور اس میں اس شخص کی تصویر بھی اس نے بھیجی تھی، اس میں وہ بڑی خطرناک بات یہ تھی کہ اس میں ماں باپ کا بھی ایک قصور ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جب دین نہیں پڑھاتے تو یہ ہوتا اس وجہ سے ہے۔ یہ جو غیر مسلم ممالک میں اولڈ ہاؤس آباد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ماں باپ ہے۔ اس کی کیوں انہوں نے دین پڑھایا نہیں؟ جیسے آپ دیکھیے ایک آیت ہم نے کل بھی سنی، آج بھی، میں اس سے آگے کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، میں صرف ایک اس کی وہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے۔ اس نے یہ لکھی بات کہ اس نے اس شخص جس کی لاش کی تصویر بھی دکھائی ہوئی تھی، آپ یقین کیجئے کہ اس کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کے پاؤں جڑ سے جدا ہو چکا ہے، اور ایک ایسا لگتا تھا بند کمرے میں ہے۔ اب اس کے نیچے تحریر لکھی ہوئی تھی، وہ تحریر یہ لکھی ہوئی تھی کہ اس شخص کے 3 بیٹے تھے، اور
یہ جو شخص مرا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی لاش گل سڑ چکی ہے تصویر میں، تو وہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ 22 گریڈ کا افسر تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 22 گریڈ کا افسر کس پوسٹ پر اور اس کا کیا پروٹوکول ہوگا۔ فرمایا کہ اس شخص کے 3 بیٹوں کو اس نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ دکھایا کہ میں کس پوسٹ پر ہوں، اور اپنے بچوں کو خوب پڑھایا۔ اس نے دین نہیں پڑھایا لیکن دنیا کی ایک سے ایک اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی، اور جب بچے جوان ہو گئے تو بچوں نے شادی کر لی اور باپ پہنچ گیا بڑھاپے کی وہ دہلیز پر۔ اب جب بچے جوان ہو گئے تو آپ بتائیے، جس نے دنیا ہی صرف پڑھائی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو بچوں کو کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں، اب انہوں نے تو یہ سمجھا کہ بس اس نے ہمیں پال لیا، بس بڑا کر دیا، ہو گیا۔ اور بچوں نے بھی اپنے باپ کی اس گریڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر جگہ بہت ساری سہولتیں حاصل بھی کر لی کہ ہمارا باپ اس پوسٹ پر ہے۔ ہوا یہ، مختصر بات یہ کہ اس کے بچے جب جوان ہوئے انہوں نے شادی کی اور دیکھا کہ باپ تو اب کھانستا رہتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہا، صرف بستر پہ، اور نہ چل پھر سکتا ہے، اتنا معذور ہو گیا، اور اب اس نے کیا کیا کھلایا ہوگا میں اس میں نہیں جاتا۔ بہرحال لیکن 22 گریڈ کا افسر، کیا آج معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ رشوت بھی چل رہی ہے، اور کیا کیا وہ اولاد کے پیٹ میں بھی گیا ہوگا۔ بہرحال کہ جب بچوں نے شادی کر لی تینوں نے، انہوں نے دیکھا کہ اب اس باپ کو سنبھالے کون، تو انہوں نے ایک نوکر رکھا اور اس نوکر کو ایک کمرہ دے دیا اور باپ کو اس کمرے میں رکھ لیا، اور اس کو کہا کہ ہمارے ابا کی خدمت تو کرے گا، اور مہینہ ہم تجھے بھان دیتے ہیں کہ اتنا تجھے دے دیا کریں گے، تو نے ہمارے والدین کی، اس والد کی خدمت کرنی ہے، باقی ہم نہیں کر سکتے، سنبھال نہیں سکتے۔ انہوں نے تینوں نے شادیاں کی اور تینوں باہر ممالک میں چلے گئے، الگ الگ جگہ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے، اور اس نوکر کو کہا کہ 3 مہینے کے بعد ہم آئیں گے، جب تک تو نے ہی انہیں سنبھالنا ہے۔ تو اس نے تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب وہ جب نکلا، اب وہ کیونکہ اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر گیا تو گھر کو تالا لگا کے چلا گیا، اور پورے گھر کو تو وہ بند کر کے گئے تھے، ان کے پاس چابیاں تھی۔ اب وہ جب نوکر نکلا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کوما میں چلا گیا۔ اب اس کو کون بتائے کہ اس کے پاس کسی کی چابی ہے اور یہ کسی کے خدمت گار ہے، گویا کہ وہ بھی چلا گیا، نوکر بھی، اور وہ شخص اندر پڑا رہا جب کھانا نہ ملا، اور کچھ عرصے میں وہ کمرے میں ہی مر گیا۔ 3 مہینے تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی۔ جب بیٹوں نے آ کر کھولا اور دیکھا تو باپ تو اندر گل سڑ چکا تھا، اور اس کے نیچے یہی لکھا ہوا تھا کہ اگر دین پڑھاتے تو ہر وقت اپنے بیٹے کی وہ خدمت، بیٹے اپنے باپ کو چھوڑ کر وہ گھومنے پھرنے نہ جاتے۔ آج بیٹوں کو کہاں سے کہاں تک اس ماں باپ نے پہنچا دیا، لیکن اولاد نے ماں باپ کو کہاں پہنچا دیا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیں، دین دنیا کے ساتھ دین ضرور، یہی قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے کیسا ماں باپ کا ادب ہے۔ اب اس سے اگلی آیت جو کل آئے گی، قرآن کہتا ہے کہ جب تم نے تو بہت حسن سلوک بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، آؤ تمہیں ایک اور ادب بھی سکھاتے ہیں۔ وہ ایک اور ادب اگلی آیت میں کل آئے گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرنے، حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اللہ اس کا فیضان عطا فرما، ہمیں باعمل، بااخلاق، باحیا بنا دے، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، ہمیں آسانیاں عطا کر دے میرے مالک، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، ہماری زندگی میں آسانی کر دے، ہمیں نرم مزاج کر دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے آقا کی امت میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ 9 سالہ بچی کنیز فاطمہ یہ بیمار ہے، اللہ اسے شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔